اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت دے نہیں سکتے۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ سچ میں آپ کی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو لگتا ہے، پھل لرزتی ہوئی عاجز شاخ پر لگتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ مڑ کر ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے، تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے اور یہ یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔
محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار بن جاتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، ہم احمق اس توجہ کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جس کا ہم بڑے مان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ کسی کو خود سے اتنا دور بھی نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر جینا ہی سیکھ جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ رابطے ختم ہو جائیں یا رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں نا، تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانی تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش انہیں مخلص لوگوں کی ہوتی ہے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ سکے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، چیز کی قیمت نہیں۔
اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اور پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ بڑی ہی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے والے سے نہیں، سچ بولنے والے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اداسیاں بے سبب نہیں ہوتی، ان کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں، کہیں رویوں کی تلخیاں، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، تو کہیں کسی بہت اپنے کا بیچ راستے میں تنہا چھوڑ جانا۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو وہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکالیف ہم سے ہمارے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں ہم ہار گئے ہیں۔ وقت آنے پر تو ہمیں وہ لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں جن کا دوسرا نام ہم نے زندگی رکھا ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں، جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی چوڑیوں کی طرح ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے، اور جب ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنا درد ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں نہ بھی ہو تو نمک ہر گھر میں ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی اور کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے خود نہیں مرتے، انہیں وہ شخص مارتا ہے جس کے ساتھ وہ ساری زندگی جینا چاہتے ہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ شخص اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پاؤں دھو لے۔ لوگ ہمیں بناتے گئے اور ہم بنتے گئے، کبھی ان کا کھلونا، کبھی مذاق تو کبھی تماشا۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک اذیت برداشت کر لیتا ہے، مگر انسان کی روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ محبت جلد یا بدیر سب کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، لیکن محبت کے سکھ محض چند بلند بخت والوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں پر آپ کو برا بنا دیا جاتا ہے اور کہیں پر
آپ کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، مگر شاید کسی کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل دینے پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگ تسلی دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ اپنی تسلی کرنے آتے ہیں کہ آپ واقعی تکلیف میں ہیں یا نہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن انسان کی گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے ہم اس سے ڈر گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ سب سے صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا کچھ سننا بھی نہیں پڑتا اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب رویے سمجھ آنے لگیں تو پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہ جاتی۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ زندگی میں کوئی ملاقات بھی فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس سے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کسی کو کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اچھے لوگوں میں صرف ایک ہی خامی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔